سورہ لقمان رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بطور دلیل پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرک ہیں، مشرکوں کے پاس چونکہ شرک پر کوئی بھی دلیل نہیں سوائے ایک دلیل کے، اسی ایک دلیل کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بڑے تھے، اگر ان کے پاس علم بھی نہ ہو، ان کے پاس عقل بھی نہ ہو، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو پھر کس بنیاد پر اپنے بڑوں کی یہ تقلید کریں گے، بڑوں کی اتباع کریں گے؟ اتباع تو بندہ اس کی کرتا ہے جس کے پاس کوئی نور ہو، کوئی روشنی ہو، جو خود اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جو خود ظلمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کی اتباع انسان کرے تو کس بنیاد پر کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی ان باتوں سے، کافروں کے اس کفر سے آپ علیہ السلام غمگین ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اے محبوب، ہم نے چند دن کے لیے، تھوڑے سے دن ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کے کتنے ہیں، بس یہ چند دنوں کی بات ہے، ہم نے ان کو دنیا کا یہ آسائش کا سامان مہیا کیا ہے کہ تم کھا پی لو، اس کے بعد تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، اور وہ بھی سخت ترین عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غور و فکر کرتے آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ظاہری باطنی بے شمار نعمتیں ہیں،
اگر ان کے اندر غور و فکر کرتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی، اس کی وحدانیت سمجھ آتی کہ جب سے نظام بنا ہے تب سے اب تک، اور جب تک مزید اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی یہ چلے گا، جب سے بنا ہے اب تک ایک ہی جیسا چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ چلانے والا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے۔ ورنہ یہ عام سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو نا، وہ اگر دو ہاتھوں میں آ جائے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے سب جانتے نہیں ہیں۔ یہی موٹر سائیکل لے لو، گاڑی لے لو، ایک بندے کے ہاتھ کی چیز ہے تو اس کی اپنی بات ہوتی ہے، اگر وہ دو تین ڈرائیوروں کے ہاتھ میں لگ جائے تو اس کا حشر کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام جب سے بنا اب تک ایک ہی جیسا چل رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہیں ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے؟ ورنہ کبھی تو کوئی تبدیلی آتی، اگر بہت سارے ہوتے تو کبھی تو کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آتی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آج سورج چھٹی پہ چلا گیا، اس کو چلانے والا بھول گیا، ایک چلانے والے نے انکار کر دیا کہ میں نے اس کو چلانا نہیں ہے۔ جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ ہوتے تو فساد ہی فساد ہوتا۔ ایک کہتا ہے میں نے بارش آج برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک نے کہنا تھا میں نے اس کو اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک نے کہنا تھا اس کو میں نے بیٹا دینا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے بیٹی دینی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے سورج کو چلانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ تو کتنا فساد ہوتا۔ لیکن ایک ہی ہے، اس کی مرضی، جو چاہے سو کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ اسی کی مرضی ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے جو ڈیوٹی جس چیز کے لگا دی ہے بس وہ اسی ڈیوٹی پر وہ پابندی کے ساتھ وہ چیز چل رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہو تو۔ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور تم پر اس نے پوری کر دی اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی کتاب منیر کے، ان کے پاس نہ کوئی روشن کتاب ہے، نہ ہدایت ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، وہ آگے سے یوں کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا اگرچہ شیطان ان کو بلائے الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، شیطان اگر ان کو بلا رہا ہو یہ پھر بھی شیطان کی بات مانیں گے، اسی کی اتباع کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی طرف، انسان کے اندر جو سب سے پورے جسم میں جو قابل احترام ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، اس کا جو کڑا ہے وہ مضبوط ہے، کیونکہ اس نے یوں سمجھو کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اس سے انسان کا ہاتھ چھوٹ تو سکتا ہے لیکن وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کہ کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، پس اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس ہم ان کو خبر دیں گے ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو بھی۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیتے ہیں قلیل، تھوڑی دیر کے لیے۔ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب کی طرف۔ الم تروا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں۔ اس دیکھنے سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی، دل کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے سوچا نہیں، کچھ غور و فکر نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، مسخر کر دیا۔ تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ مسخر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے گا جی جو آسمانوں میں ہے وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے مسخر ہے؟ تو ایک ہوتی ہے تسخیر ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی۔ ظاہری تسخیر یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا، اونٹ کو پیدا کیا، گائے بھینس کو پیدا کیا، وہ انسان کے قبضے میں دے دیا۔ اب اس کی مرضی ہے گائے سے وہ دودھ لے، اس کی مرضی ہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو مسخر کر دیا، جتنا بڑا جانور ہے لیکن انسان سے وہ ڈرتا ہے۔ 100 اونٹ اکٹھے جا رہے ہوں اور آگے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اگلا جو اونٹ ہے اس کی مہار پکڑ کے لے کے چلتا ہے، 100 اونٹ وہ اس کے پیچھے پیچھے کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو مسخر کر دیے، ورنہ ایک اونٹ 100 بندوں پر بھی بھاری ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اور اس کا مشاہدہ قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے نا، جب وہ گائے اور یا بچڑا اور کٹا اور یہ اونٹ جب یہ غصے میں آ جائیں تو کہاں جاتے رسیاں، کہاں جاتے چھریاں، لوگ پیچھے بھاگ رہتے ہیں اور یہ جانور آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور کتنے بندے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے بندوں کو یہ مار بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ یہ ظاہری تصویر ہے کہ گائے ہمارے ہاتھ میں ہے، بھینس ہمارے ہاتھ میں ہے، گھوڑا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اونٹ کو کہتے ہیں بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ تسخیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایک چیز انسان کی قبضے میں دے دی۔ تسخیر باطنی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو انسان کے قبضے میں نہیں دیتا کہ یہ لو، لیکن اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ تو یہ بھی تسخیر ہے، جس طریقے سے سورج ہے ہمارے ہاتھ میں ہے جی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسخر کر دیا، مسخر ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی انسان کی خدمت کے لیے۔ چاند اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، ہم اسے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اس نے روشنی دینی۔ یہ ستارے ہیں، یہ راستے بتاتے ہیں۔ اب حیران ہوگا نا کہ یہ راستے کیسے بتاتے ہیں؟ تو پہلے دور کے اندر جو انہی ستاروں کو دیکھ کے لوگ وقت معلوم کر لیتے تھے کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچ گئی ہے۔ جب وہ سفر کرتے تھے انہی ستاروں کو دیکھ کے وہ سفر کرتے تھے اور وہ صحیح جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ جو ستارے ہیں یہ روشنی بھی دیتے ہیں، وقت بھی بتاتے ہیں، راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو انسان کے کام تو آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو انسان کے لیے مسخر تو کر دیا ہے، لیکن قبضہ براہ راست ہاتھ میں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی ڈیوٹی لگا دیا کہ انسان کی خدمت کرنی ہے، تو وہ خدمت کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہیں۔
تو ظاہری طور پر انسان کے قبضے میں کوئی چیز ہو یا ظاہری طور پر قبضے میں نہ ہو لیکن اس کی خدمت پر وہ معمور ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے ان کو مسخر تو کر دیا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ایک چیز کے اندر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آئے گی کہ یہ اتنا بڑا سورج، یہ چاند ستارے، یہ اتنی بڑی مخلوق ایک چھوٹے سے انسان کی خدمت کیوں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کے پابند ہیں، اور جس کے پابند ہیں وہ اللہ ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور وہی ان کا مالک ہے، اسی کا قبضہ ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے، اس نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ برابر ڈیوٹی پر چل رہے۔ تو کوئی انسان اگر دل کی آنکھ سے دیکھے، غور و فکر کرے تو صرف اسی ایک چیز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، معرفت، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بڑھے گی۔ کتنا پیارا رب ہے اور کتنا وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اس نے کبھی بھی سورج کو یہ نہیں کہا کہ صرف امت مسلمہ کے لیے، میرے محبوب کی امت جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، مشرک، منافق، جو بھی ہیں، گناہ گار ہیں، نیک و بد، سب کے ساتھ تو نے ایک جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ میکائیل کو حکم دے دیں کہ اس کا گھر چھوڑ دو۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو گناہ گار بھی بیچ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے ان باتوں سے، ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے سے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں میں نے پوری کر دی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ ظاہری نعمتیں یہ ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، کان، ناک، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ باطنہ، اور باطنی نعمتیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہیں بہت بڑی، جس طریقے سے ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے لیکن نظر تو نہیں آتا، تو یہ باطنی نعمت ہے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا، علم ایک نور ہے، وہ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تقویٰ جیسی عظیم دولت عطا فرما دی ہے۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق، بلند اخلاق نظر نہیں آتے لیکن اندر ہوتے ہیں، تو یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا، باطنی نعمتوں سے بھی نوازا، اتنا کچھ تمہیں عطا کر دیا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے برابر کسی کو تم درجہ دیتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، جو اس کی ذات، جو اس کی صفات خاص جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات جو مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی عالم الغیب بھی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، مختار کل وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت دینے والا، زندگی موت دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں سارے نہیں، بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان انہیں نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں نصیب نہیں ہوئی، اسی وجہ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانے ہی نہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اور جس راستے پر وہ چل رہے ہیں بغیر علم، ولا ہدا ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کتاب منیر ہے، نہ ہدایت ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جہالت، سراپا جہالت ہے۔ آسان سی بات ان کو سمجھاؤ، انہیں بات سمجھ نہیں آتی، الٹے راستے پر چلتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ اور خوش خوش پھر رہے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم اس راستے پر چلے کیوں ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ توحید پر 1,24,000 نبی، ہر نبی کی پہلی دعوت دعوت توحید، دوسری دعوت
رسالت، تو ہر نبی نے توحید سمجھائی۔ 4 کتابیں بڑی بڑی، تورات، زبور، انجیل، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس، اور کتنے صحیفے، ان 4 کتابوں کے علاوہ کتنے صحیفے نبیوں پر نازل ہوئے، تمام کتابیں، تمام صحیفے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھا رہے ہیں۔ ہم لوگ درس کے اندر کتنی صورتیں پڑھ چکے الحمدللہ، آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ مضمون، سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے قرآن کا، وہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ عقیدۃ توحید پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بنیاد ہے، یہ اگر درست ہے تو پھر اس کے بعد اگلا کام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو عقیدۃ توحید سمجھاتا ہے، بار بار شرک کی نفی اور شرک کی تردید، شرک کی مذمت، مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے میرے پاس آئیں تو توحید لے کر آئیں۔ تو جو مشرکین ہیں ان سے پوچھو کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو 4 کتابیں ہیں، بے شک تورات، زبور، انجیل میں اب تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر توحید کی باتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ قرآن تو سارا توحید سے بھرا پڑا ہے، سارے صحیفے آسمانی، سب نبیوں کی ایک ہی دعوت، تو ہمارے پاس تو کتنی دلیلیں ہیں، اور کتنی دلیلیں مانگتے ہو؟ تو تم صرف ایک دلیل تو لے آؤ، کسی نبی نے کہا ہو کہ شرک کر سکتے ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو، آسمانی کتاب میں، کسی صحیفے میں لکھا ہو، آخر کسی کی تو تعلیمات ہوں، تم کس کی بات پر شرک کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے بہت بڑی، اور وہ یہ ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ میں نے باپ کو دیکھا وہ یوں ہی کرتا تھا، میرا دادا بھی یوں ہی کرتا تھا، میرا نانا بھی یوں ہی کرتا تھا، ابا و اجداد کو دیکھا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ کہتا ہے میں گائے کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ میرا باپ بھی گائے کو خدا کہتا تھا۔ اچھا باپ کہتا تھا تو پھر وہ سچا تھا، دادا بھی کرتا تھا جی، نانا بھی کہتا تھا جی، میرا چچا بھی کہتا تھا، یعنی اپنے خاندان کے بندوں کو بطور دلیل بلاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کی آباء و اجداد عقل بھی نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر بھی نہ ہوں، پھر بھی ان کی تقلید کریں گے؟ یہی ہے اندھی تقلید جس کی اجازت نہیں ہے۔ جو تقلید ممنوع ہے وہ یہی ہے، جو تقلید جائز ہے وہ شاید آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا واتبع سبیل من اناب الی، جو اللہ فرماتے ہیں میرے راستے کی طرف رجوع کرتا ہو، جو میرا بندہ ہو، میری اتباع کرتا ہو، اس کے پاس علم ہے تو اس کی اتباع کرو، اور جس کے پاس خود جہالت ہے، جس کے پاس خود ظلمت ہے، وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، وہ ہمیں کیا راستہ دکھائے گا؟ جس کے پاس خود اندھیرا ہے وہ ہمیں کیا راستہ دکھائے گا؟ اس کے پاس روشنی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس وقت کے مشرکین بھی ایک بات پہ اڑے رہے، اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، بدبختی کی انتہا نہیں ہے، امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم النبیین، آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ کتنی مرتبہ دیکھا تھا؟ آنکھوں سے سارے کافر مشرک دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے باوجود اندھے رہے، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ پائے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آقا علیہ السلام بھی موجود تھے، آپ کے معجزات بھی موجود تھے، معجزات بھی دیکھے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ابو جہل نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مطالبہ ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ نبی کا جو چہرہ مبارک ہوتا ہے نا وہ خود ایک معجزہ ہوتا ہے، اگر انسان دل کے آنکھ سے دیکھے تو فوراً کلمہ پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ ان کو دعوت دی، دعوت توحید، لیکن اڑے رہے کہ نہیں، یہ لات، منات، عزا، یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ایسے بن گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو ان کی پرستش کی تھی وہ ایسے کی تھی، کیا وہ پاگل تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہاں وہ پاگل تھے۔ وہ پاگل اگر نہ ہوتے تو وہ ایسی حرکتیں کرتے؟ پاگل تو تھے۔ اب ایک پاگل اپنی زندگی گزار کے چلا جائے اور آنے والی نسل اس پاگل کی اتباع کر رہی ہے نا حیرت کی بات؟ تو ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی تھی
اللہ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے رہا ہو، بلا رہا ہو دوزخ کے عذاب کی طرف، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں باپ کے راستے کو نہ چھوڑنا، دادا کے راستے کو نہ چھوڑنا، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا. یہی بات کی تھی نا ابو طالب نے، کہتا تھا میرا بھتیجا تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا. یہ باپ دادا کا جو دین نہ چھوڑنا، یہ اندھی تقلید تھی جو لے ڈوبی ہے ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس وقت دعوت دے رہا ہوتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف، وہ کہتا ہے کہ بس اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، ناک کٹ جائے گی. ناک بچاتے بچاتے جہنم میں جا پہنچے، کہہ رہے کہ ناک بچ گئی، کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکائے، اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع کر دے، فرمانبردار کر دے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ستون کے اوپر میں ہوں اور اس کے اوپر ایک کڑا ہے، اس کو میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ مضبوط کڑا، یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، نیکی کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. فرمایا کہ مبارک ہو کہ تم جنتی ہو. یہ مضبوط کڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اور یہ مضبوط کڑا اتنا مضبوط ہے، قرآن نے کہہ دیا مضبوط ہے، اس کی مضبوطی میں باقی کیا شک والی بات رہ جاتی ہے. یعنی ایک انسان اس کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کا کڑا جو ہے مضبوط ہے، اللہ کی رسی مضبوط ہے، کوئی مضبوطی سے پکڑنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیا اور جب کوئی مشکل پیش آئی چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے بعد پھر واپس آ گیا، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا، کہیں راستے کے اندر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس قسم کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو لوگ سارے دوڑ پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ٹرین ہے یا بس ہے، جیسے وہ رکتی ہے نا کسی جگہ پر، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر جب واپس آتے ہیں، وہ کہتے میری سیٹ یہ تھی، وہ کہتے تیری سیٹ کہاں تھی؟ جا کے جو بیٹھ گیا. جب بندہ وہاں سے جگہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر نقصان ہو جاتا ہے. جگہ تو تھی، اس نے چھوڑی کیوں؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی رسی ہے وہ تو کھڑی ہے، اس نے چھوڑی کیوں؟ کوئی بھی مشکل پیش آ گئی تھی تو کیا ایسی بھی کوئی مشکل ہے نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ ٹال نہیں سکتا؟ کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ حل نہیں کر سکتا؟ یہ تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا جو انجام ہے وہ اللہ کی طرف ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی سے تم بنا کے رکھو، اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم سب کے سب فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، مانگنے والے ہو. واللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہوگی تو پھر سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہونے کے لیے تیار ہے، ایک ہم ہی ہے جو ابھی تک سستی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے عزم کریں کہ کبھی بھی جیسے بھی حالات آ جائیں اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے، ایک اللہ کے ہو کر جئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان پر فرمائے، ہمیں ایسی پیاری استقامت نصیب فرمائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے قدم ہلے نہیں.
اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔